بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاویۃ انہ کتب الی عائشہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، انکتبی کہ لکھیے، الیہ مجھے کتابت کوئی خط، توصینی فی جس میں آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، وصیت فرمائیں، ولا تکثری اور زیادہ نہ فرمائیے۔ فکتبت، حضرت عائشہ نے لکھا، سلام علیک آپ کو سلام ہو، اما بعد فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرما رہے تھے، من التمسا جو شخص تلاش کرتا ہے رضا اللہ اللہ کی رضا، بسخط الناس لوگوں کی ناراضی کے باوجود، کفاہ اللہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، معونۃ الناس لوگوں کے بوجھ سے۔ من التمسا اور جو شخص تلاش کرتا ہے رضا الناس لوگوں کی رضا، بسخط اللہ اللہ کی ناراضی کے باوجود، وکلہ اللہ اللہ اس کو سپرد کرتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں للناس لوگوں کے، والسلام علیکم اور آپ پر سلامتی ہو۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، تو اس کا مفہوم دیکھیں یہ ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ جناب خط لکھا کہ آپ مجھے خط لکھیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن وہ نصیحت مختصر ہو، بہت لمبی نہ ہو۔ بہت لمبی نصیحت اکثر بندہ بھول جاتا ہے، مختصر یاد رہتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم بڑوں سے ملیں اور ان سے کوئی نصیحت لیں۔ بڑوں کے پاس بہت تجربات ہوتے ہیں، زندگی کے تجربے ہوتے ہیں، دین کے تجربات ہوتے ہیں، تو دیندار بڑوں سے ملیں، ان سے دینی تجربات لیں۔ دنیا کے لحاظ سے ہمارے جو بڑے ہیں ان سے ملیں تو ان سے پوچھیں کہ جی آپ بتائیں رزق حلال کی مزید کیسے کوشش کروں میں، کون سا کام آسان ہے اور اس میں میرا گزارا بھی صحیح ہو جائے۔ خاندانی معاملات میں بندہ مشورہ کرے، وصیت نصیحت کس سے لے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نصیحت ہی لکھ کے بھیجی کہ ایک حدیث لکھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونۃ الناس، کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا ذہن یہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے لوگ ناراض ہوتے ہیں بے شک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کفایت کرتے ہیں، اسے کام بنا دیتے ہیں، اس کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کو محتاج نہیں کرتے۔ اور جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذہن یہ ہے معاذ اللہ کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، بے شک اللہ ناراض ہو جائے معاذ اللہ، اس کا ذہن یہ ہے، تو پھر اللہ سے اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ جب آپ کے ہاں لوگوں کی اتنی اہمیت ہے نا، پھر لوگ ہی آپ کا کام بنائیں گے، جاؤ۔ لوگ تو خود محتاج ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں۔ تو اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں، پہلے تو یہ کوشش کریں، اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور لوگوں کو بلا وجہ ناراض نہیں کرنا۔ اور نمبر 2، اگر ہم کوئی فرض واجب کام کر رہے ہیں اور لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، اللہ راضی ہو رہے ہیں، پھر ہم نے لوگوں کی رضا کی فکر نہیں کرنی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت سے لوگ پھر دوسری بات، پھر بہت سے لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں۔ کیا الٹ کرتے ہیں؟ طرح طرح کی فضول باتیں لوگ کرتے ہیں، جن کو دین سے محبت نہیں ہے، دین سے تعلق نہیں ہے، عمل کا شوق نہیں ہے، دل میں دین کی اہمیت نہیں ہے، وہ جی بس دین آسان ہے، دنیا بہت مشکل ہے، دین کے ساتھ دنیا رکھنی پڑتی ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ جہاں آپ کو دین عمل کرتے مشکل پیش آ رہی ہے، علماء سے پوچھیں میں کیسے عمل کروں۔ مثال کے طور پہ آپ کے خاندان، برادری میں، گھر میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک تو چپ کر کے بیٹھ جائیں، دوسرے ڈنڈا لے کے سب سے مارنا شروع کر دیں، لڑائی شروع کر دیں، سب سے بائیکاٹ کر دیں۔ دونوں طریقے غلط ہیں۔ آپ جب کسی اچھے عالم سے مشورہ کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ دونوں راستے غلط ہیں، آپ خاموش بھی نہ بیٹھیں اور ڈنڈا لے کے سب کو ماریں بھی نہیں، تعلقات بھی نہ توڑیں، نرمی سے ان کو نصیحت کرتے رہیں، علماء کے بیانات میں لے جائیں، علمی حلقوں سے تعلق جوڑیں، ان کا تعلق جڑے گا تو ایسا فکر پیدا ہو جائے گی۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اکثر لوگ 2 انتہاؤں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پہ بالکل کرنا ہی نہیں، یا کرنا ہے تو حدیں کراس کرے کرنا ہے۔ شاعر نے کہا نا، اگر غفلت سے باز آئے تو جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ پہلے بندہ غافل تھا، غفلت سے باز آیا تو اب ظلم کرنا شروع کر دیا، تو کیا غفلت کی بند تلافی کر رہا ہے بندہ۔ تو اس لیے بھائی جن لوگوں کے خاص طور تعلقات زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے حدیث بہت اہم ہے۔
کہ بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فرض واجب کام نہ چھوڑے، اور نمبر 2 کوئی حرام کام نہ کرے۔ البتہ جو سنت اور مستحب اعمال ہیں ان کو بعض صورتوں چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے لوگوں کی وجہ سے، خاص طور پہ ماں باپ کی وجہ سے۔ مثلاً آپ کے والدین بہت بیمار ہیں اور ان کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے ہیں، آپ کو زیادہ نافل پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، زیادہ تسبیحات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر اتنے مصروف ہیں والدین کی خدمت کی وجہ سے اور پھر آپ نہ پڑھیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ والدین کی خدمت بھی عظیم نیکی ہے اور ثواب ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں، دیکھ بھال کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور غلط آپ ہی سوچیں گے نہیں میں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں، میں تو اللہ کی نفل عبادت کر رہا ہوں، تسبیحات کر رہا ہوں، معمولات پورے کر رہا ہوں اور والدین پریشان ہیں، تو یہ حدیث کا غلط استعمال ہے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ فرض واجب کام جو ہیں اگر وہ کوئی چھوڑنے کو آپ کہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں تب میں راضی ہوں گا، وہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی حرام کام اگر بھی حرام کام کریں، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کام نہ کریں، اس سے جو نچلے درجے کے کام ہیں، سنت کام، مستحب کام، اگر تو آپ چھوڑ سکتے ہیں بعض صورتوں میں۔ اسی طرح جو مکروہ کام ہیں بعض صورتوں کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔